Assalamu alaikum listener, please subscribe my channel, also press the bell icon. اور جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سبز موسم چرا لیے ہم نے، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ دروازہ بجا تھا۔ صحن میں اترتی شام بری طرح چونکی۔ سکھ چین کے پیڑ پر اتری چڑیاں ذرا سا چہچہائیں اور پھر سے اڑ گئیں۔ امی کے مجمد اعصاب پر یہ دستک پتھر کی طرح لگی تھی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ ان کے آلو کاٹتے ہاتھ نہ جانے کب ساکت ہو گئے۔ زیب نے عادل کے کپڑے سرف بھی بھگوتے ہوئے وہیں سے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں صفدر۔ دروازے کے دوسری طرف سے آواز ابھری۔ آ جائیں صفدر بھائی۔ زیب سب چھوڑ چھاڑ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ صفدر نے اندر آ کر سلام کیا، پھر امی کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سبزی کی ٹوکری اٹھا کر چارپائی کے ساتھ پڑی چھوٹی گول میز پر رکھ دی۔ میز پر سفید کروشیے سے بنا میز پوش پڑا تھا۔ آپ نے پتہ کیا صفدر بھائی؟ زیب نے پاس آ کر بے تابی سے پوچھا۔ صفدر نے اٹھتی پڑتی نظر اس پر ڈالی۔ سادہ ملکجے سے کاٹن کے سوٹ میں دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ بے تاب سی تھی۔ سیاہ بالوں کی لمبی چوٹی لاپرواہی سے سامنے جھول رہی تھی۔ گندمی رنگت والے ننگے پاؤں پانی میں بھیگ کر نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ نہ جانے یہ خود سے اتنی لاپرواہ کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے زیب کے بے حد متناسب سراپے پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے کوفت سے سوچا، شاید اس کے اس قدر رف حلیے سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ بتائیں نا صفدر بھائی، کیا انتظام ہوا؟ زیب نے انہیں یوں ہی چپ دیکھا تو دوسری چارپائی پر عین ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں ہو گیا ہے سب، میں نے پتہ کیا ہے۔ فاصلہ بہت ہے، تقریباً 2 گھنٹے تو لگ ہی جایا کریں گے آنے میں، اور تقریباً 4 گھنٹے کا روزانہ کا سفر ہوگا تمہارا۔ اتنا سفر؟ امی نے تفکر سے کہا۔ بیٹا تبادلہ نہیں ہو سکتا امی، میرا تقرر بطور انگلش ٹیچر ہوا ہے۔ تبادلہ مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہی ہے۔ زیب بتاتے ہوئے پھر سے صفدر کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہوں نے میز پر سے پہلے سے پڑا شیشے کا جگ اٹھا کر نیچے رکھا کہ میز پر جگہ نہ تھی، پھر ایک کاغذ نکال کر میز پر رکھا، ساتھ ہی پین شرٹ کی اوپری جیب سے نکال کر بولنے لگے۔ یہاں سے تم رکشہ پکڑ کر سیدھا پہنچو گی 45 اڈے، وہاں سے تم نے 90 موڑ کی ویگن پکڑنی ہے۔ انہوں نے ویگن اور اڈے کا نام لکھا۔ ایک ویگن 7 بجے چلتی ہے، باقی پھر 15 منٹ کے وقفے سے۔ زیادہ تر صبح سبزی والے سوار ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا پہلی وین پکڑ لو، اس میں 4 ٹیچرز پہلے ہی جاتی ہیں، تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ اب تمہیں چھوٹی 86 اترنا ہے، اس سے قبل ایک بڑی 86 بھی آتی ہے۔ خدا کے لیے وہاں مت اترنا، وہ اور گاؤں ہے۔ وین جہاں تمہیں اتارے گی وہ نہر کا پل ہوگا، وہاں سے ایک سڑک بالکل سیدھی 45 چک جاتی ہے، تم دائیں طرف مڑ جانا۔ تقریباً 8-10 منٹ کی پیدل واک کے بعد تمہارا اسکول سامنے ہوگا۔ 7 بجے چلو گی تو تقریباً 9 بجے کے قریب اسکول پہنچو گی۔ صفدر بھائی نے پوری تفصیل سمجھائی۔ امی کچھ اور پریشان ہو گئیں۔ اگر 2:30 بجے چھٹی ہو تو 4:30 بج جائیں گے واپسی میں۔ وہ حد درجہ پریشانی سے بولیں، اتنی دیر میں تو بندہ 2 چکر ساہیوال کے لگا آئے۔ کم پریشان تو زیب بھی نہ تھی۔ اب مجبوری ہے، تمہارا تقرر ساہیوال کے بجائے چھوٹی 86 کے اسکول میں ہوا ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ کہاں جا کر پھینکا ہے؟ آس پاس کے سارے اسکولوں کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ رضیہ بھی تو ہے، کیسے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہے اسکول کی۔ یہ تو تبادلہ کرنے والوں کی مرضی امی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیب نے رسانیت سے کہا۔ کچھ خیال تو کرنا چاہیے، گھر بار بچے، 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں عورت کی۔ اب صبح کی نکلی رات کو گھر لوٹے گی تو کیا خاک دیکھے گی گھر کو؟ مجبوری میں گھر سے نکلنا پڑ ہی گیا ہے تو یوں کھال تو نہ کھینچیں۔ وہ جا کے پھینکا ہے دنیا کے دوسرے نکڑ میں۔ امی کو غصہ ہی آ گیا تھا تو بڑبڑاتی ہوئی سبزی کی ٹوکری اٹھا کر کچن میں جا گھسیں۔ اب خالہ ہانڈی بھوننے کے ساتھ حکومت اور اس کی تعلیمی پالیسیوں کو کوسیں گی۔ صفدر مسکرا کر بولے۔ زیب نہ جانے کس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو پھر صبح جوائن کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو وہ چونکی، پھر طویل سانس لے کر بولی، کرنا ہی پڑے گا۔ اوکے، گڈ لک اینڈ بی بریو۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ زیب نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا،
پھر جھجکتے پوچھنے لگی، صفدر بھائی کل پہلا دن ہے، آپ ساتھ چلتے؟ خیال تو میرا بھی تھا مگر مجھے مال لے کر آج ہی ساہیوال جانا ہے، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ زیب کے لہجے سے جھلکتی پریشانی کو محسوس کر کے وہ ذرا سا مسکرائے، پھر اس کے سر کو جھک کر بولے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ سب کچھ سمجھا تو دیا ہے۔ زیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پلٹے مگر نیچے رکھا شیشے کا جگ ٹھوکر میں آ گیا، بس ذرا سی ٹھیس لگی اور وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اوہ، وہ سٹپٹا گئے۔ کوئی بات نہیں، میں اٹھاتی ہوں کرچیاں۔ زیب جلدی سے کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، صفدر خجل ہو کر بولے۔ کوئی بات نہیں صفدر بھائی، ایک جگ ہی تو تھا، ابھی میرے ہاتھ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر بڑے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ دھیان سے شیشہ لگ جائے گا، انہوں نے تیزی سے کہا، پھر پوچھنے لگے، عادل کہاں ہے؟ وہ سو گیا ہے۔ بے وقت سو گیا؟ اچھا خالہ، اب میں چلتا ہوں۔ کتنی بار کہا ہے ایسی نازک چیزیں سنبھال کر رکھا کرو۔ امی ان کے جانے کے بعد کچن سے برآمد ہوئیں۔ یہاں تو دل جیسی نازک چیز کسی کی ٹھوکروں میں کرچی کرچی ہو گئی، اب جگ کا کیا سوگ مناؤں؟ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کھنک تھی۔ امی چپ کی چپ رہ گئیں۔ آنگن میں ملگجا سا اندھیرا کھیل رہا تھا، سکھ چین کے پتے بھی سوئے جاگے سے تھے۔ زیب نے نماز پڑھنے کے بعد چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا اور خود آنگن میں آ گئی۔ جھاڑو دیتے ہوئے بھی اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا، کسی ایک نکتے پر ٹھہرتا ہی نہ تھا۔ کب آنگن صاف ہوا، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ دودھ والے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ بری طرح چونکی، پھر طویل سانس لے کر اس نے جھاڑو چھوڑی۔ کچن سے برتن لے کر دروازے تک آئی تو دودھ والا بیزار سا کھڑا تھا۔ باجی تھوڑا جلدی کیا کریں، باقی گھر پھر شکایت کرتے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ کیا مطلب تمہارا؟ رات کو یہاں برتن رکھ جایا کروں، اب آنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ زیب کو یوں ہی غصہ آ گیا۔ دودھ والے نے خاموشی سے برتن میں دودھ ڈالا، پھر پلٹتے ہوئے بولا، کل پہلی تاریخ ہے باجی۔ اس کے سیاہی مائل ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کم از کم زیب کو تو استہزائیہ ہی لگی۔ اسے تاؤ ہی آ گیا۔ معلوم ہے مجھے، زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، لے جانا پیسے۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ کیوں خواہ مخواہ الجھ پڑتی ہو ان لوگوں سے؟ امی برآمدے میں جائے نماز بچھا رہی تھیں۔ ایک ماہ پیسے کیا لیٹ ملے ہیں، اب یہ 2 ٹکے کے لوگ ہمیں تڑیاں دیں گے؟ حقدار تو اپنا حق مانگے گا ہی، امی نے رسان سے کہا اور نیت باندھ لی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ باورچی خانے میں آئی تو چائے کا پانی ضرورت سے زیادہ کھول چکا تھا۔ اس میں چینی، پتی، دودھ سب ایک ساتھ دیگچی میں ڈال دیا اور خود آٹا گوندنے لگی۔ پھر عادل کا فیڈر بنا کر کمرے میں آ گئی۔ ننھا فرشتہ مٹھیاں پیچھے گلابی کمبل میں لپٹا نیند کی لوریاں سن رہا تھا۔ زیب کے چہرے پر ممتا کا نور بکھر گیا۔ اس نے جھک کر اس کی روشن پیشانی پر ممتا کی مہر ثبت کی۔ کیسی پرسکون، معصوم اور بے خبر نیند تھی۔ جو تم نہ ہوتے تو کیا جواز تھا میرے پاس جینے کا؟ اس نے دھیرے سے اس کا گلابی گال چھوا۔ وہ ذرا سا کسمسایا۔ اسے فیڈر دے کر وہ باہر آئی تو امی روٹی پکا رہی تھیں۔ میں پکا لیتی ہوں امی، تم تیاری کرو، 7 بجے ویگن پکڑنی ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ وہ سر ہلاتی باہر نکل آئی۔ آسمانی کاٹن کا سوٹ جس پر سفید ریشم سے خوبصورت امبرائڈری اس نے خود کی تھی۔ زیب تن کر کے بالوں کو سادہ سی چوٹی کی شکل میں دینے تک اس نے امی کو عادل کے متعلق کئی ہدایات جاری کر دیں۔ امی بری طرح چڑ گئیں۔ بس کرو زیب، کیا میں نے کبھی بچے نہیں دیکھے؟ خاموشی سے ناشتہ کرو، سنبھال لوں گی میں خود ہی۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے امی، اس نے جوں توں چند لقمے نگلے تھے، 7 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ امی دعا کیجیے گا خیریت سے پہنچ جاؤں۔ امی اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی، حالانکہ 6 سال ہو گئے تھے اسے جاب کرتے، شاید اس لیے بھی کہ ہمیشہ پوسٹنگ شہری یا آس پاس کے نیم دیہی علاقوں میں ہوئی تھی۔ وہ آرام سے رکشہ یا تانگا لگوا لیتی، مگر اب اتنی دور 2 گھنٹے کا فاصلہ، اس پر پبلک وین میں سفر، کچھ ایسی خوشگوار معلومات نہیں تھی اس کی۔ گلی کے موڑ پر اسے رکشہ ملا تو پورے 7 بج رہے تھے، گویا پہلی وین روانہ ہونے والی تھی۔ 90 اڈے جانا ہے، جہاں پر 45 موڑ کی ویگن کھڑی ہوتی ہے۔ اچک کر موٹر سائیکل رکشہ پر سوار ہوتے اس نے صفدر بھائی کی فراہم کردہ معلومات رکشے والے کو فراہم کی۔ رکشے والے نے پلٹ کر اس کی سیاہ چادر میں لپٹی ہونک صورت پر ایک نظر ڈالی اور دانت نکالنے لگا۔ کیا ہے؟
غصہ اور ناگواری سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جی آپ نے 45 اڈے جانا ہوگا جدھر 90 موڑ کی ویگن کھڑی ہوتی ہے۔ زیب نے تیزی سے پرس کھنگال کر وہ مڑا توڑا کاغذ نکال کر کھولا، پھر جھنجھلا کر بولی، اب چلو بھی، کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ رکشے والے کا موٹر سائیکل گڑگڑایا اور فراٹے بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رکشہ رک گیا۔ زیب متذبذب سی بیٹھی رہی۔ بھائی صاحب یہ 90 موڑ کی ویگن ہے۔ رکشے والے نے ویگن کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے سگریٹ پیتے ڈرائیور سے پوچھا۔ آہو جی، اس نے سگریٹ کا لمبا کش لگا کر جواب دیا۔ جاؤ بہن جی، یہی آپ کی مطلوبہ ویگن ہے۔ زیب نے مشکور نگاہوں سے رکشے والے کو دیکھا، پرس سے 10 روپے نکال کر اسے تھمائے۔ بھری ہوئی وین رخصت ہو چکی تھی۔ وہ خالی ویگن میں جا بیٹھی۔ ویگن کیا تھی؟ سامان لادنے والی پک اپ تھی، جس کے دو اطراف اور درمیان میں لمبی سیٹیں لگائی گئی تھیں۔ حالت ایسی تھی کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہڑپا کے کھنڈرات سے ضرور ثابت ہوتا تھا۔ وین کا جائزہ لیتے وہ چونکی اور گردن نکال کر اس نے اسی سگریٹ پیتے بندے سے پوچھا، بھائی یہ ویگن چھوٹی 86 جائے گی؟ آہو جی، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ وہ مطمئن ہو کر باہر کے منظر کو دیکھنے لگی۔ دھندالو صبح تھی۔ سورج کی نارنجی چمکیلی شعاعیں بھی دھند کا پردہ چاک کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ سڑک کے دوسری طرف تازہ سبزیوں کے ڈھیر بہار دکھا رہے تھے۔ بھانت بھانت کے لوگ، بھانت بھانت کی بولیاں، پھلوں کے ٹوکرے لادے جا رہے تھے۔ وین بھرنے لگی۔ کچھ اسکول ماسٹر، سبزی اور پھل بیچ کر واپس جاتے کسان، یہاں سے سستے داموں سبزی پھل خرید کر اپنے اپنے گاؤں مہنگے داموں فروخت کرنے والے دکاندار، کچھ منیاری والے جو گاؤں گاؤں جا کر سستی کنگھیاں، کریمیں، پاؤڈر اور پراندے سستے اور ادھار پر بیچتے تھے۔ گاؤں کی ہر عورت اور لڑکی سے ان کا ادھار چلتا۔ یہ ادھار کبھی نقد چکایا جاتا تو کبھی گندم، مکئی، پھل اور سبزی کی صورت میں۔ وہ ویگن میں تنہا خاتون تھی، سنبھل کر کونے میں دبک گئی۔ وین لبالب بھر گئی تب کسی مست ہاتھی کی طرح جھول کر آگے بڑھی۔ زیب کو تو ہر آن یوں ہی لگتا کہ وین کسی بھی جھٹکے میں 2 ٹکڑے ہو جائے گی، اگلا حصہ الگ اور پچھلا حصہ الگ۔ اس کے ساتھ سفید لباس اور موٹے کوٹ میں ملبوس استاد خاصا مہذب تھا۔ وہ از خود زیب اور اپنے درمیان فاصلہ رکھے اس کی طرف سے رخ موڑے اپنے ساتھی استاد کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس نے پبلک وین میں مرد اور عورت کی الگ سیٹوں کا کوئی قصور ہی نہ تھا، بس ٹھوس ٹھسا کر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ 4 خواتین ہو جاتی تو ایک طرف مل کر بیٹھ جاتیں، ورنہ جہاں مرضی ٹھوسو۔ وین چلی تو سب اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے عین سامنے منیاری والا سرمئی چادر کی بکل مارے اپنے ڈبوں کے میناب پر سر ٹکائے اونگنے لگا۔ اس کے ساتھ سبزی بیچ کر آنے والا کسان پھٹی ہوئی ٹوپی سر پر رکھے ہوئے آمدنی کا حساب انگلیوں سے لگا رہا تھا اور بار بار بھول جاتا۔ ان کے ساتھ بیٹھنے والے وہ لوگ تھے جو سبزی لے کر گاؤں جا رہے تھے۔ ان کے ٹوکرے چھت پر لدے تھے اور وہ مشکوک نظروں سے وین کے تقریباً باہر لٹکتے طالب علموں کو گھور رہے تھے، جو اکثر اپنے بستوں میں کچے شلجم، مولی اور گاجریں بھر کر لے جاتے اور اپنے استادوں کو خوش کرتے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھے دونوں استاد زور و شور سے بحث میں الجھے تھے۔ زیب کا دھیان پلٹ کر عادل کی طرف چلا گیا۔ اس کے اٹھنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اٹھتے ہی اس کی نظر زیب پر نہ پڑتی تو وہ شور مچا دیتا تھا، امی کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، چھوٹا سا ہے پر کتنا ضدی ہے، لگتا ہے اپنے باپ پر گیا ہے۔ اس کا خیال آتے ہی زیب کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کون سا باپ؟ کیسا باپ؟ اس کی صرف ماں ہے اور بس۔ اس نے بڑی تلخی سے سوچا۔ وین نہر کے ساتھ گھنے درختوں میں سے گزرتی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی تلخی سے سوچا۔ نہر کے کنارے بوڑھا کیچوا اپنے بازو پھیلائے اور گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ نہر کے پانیوں پر اس کے پار پھیلے سرسبز کھیتوں اور ان کے درمیان خودرو پودوں کی طرح آگے کچے پکے مکانوں اور ان کے عین پیچھے مالٹوں سے لدے باغوں پر دھنک کھیلتی تھی۔ سورج کے چہرے پر اب تک غبار چھایا تھا۔ کرایہ؟ کنڈکٹر کسی جن کی طرح نازل ہوا۔ چھوٹی 86 تک کتنا کرایہ ہے؟ اس کی مدھم آواز ساتھ بیٹھے ماسٹر صاحب تک پہنچی تھی۔ 9 روپے، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا۔ ایک ہی پہلو پر بیٹھے بیٹھے بیچارے اکڑ گئے تھے۔ اس طرح تو روز کے 40 روپے خرچ ہو جائیں گے۔
زیب نے بڑے تفکر سے بآواز بلند سوچا تھا۔ جی، ماسٹر صاحب تعجب سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، زیب نے خجل سا ہو کر کرایہ بڑھایا، جو مختلف مسافروں کے ہاتھوں سے ہوتا کنڈکٹر تک پہنچا۔ اس کے لیے ایک قدم بھی آگے آنا ناممکن تھا۔ خاصا طویل تھکا دینے والا سفر تھا۔ وین میں مختلف مسافر چڑھتے اترتے رہے۔ زیب اپنی جگہ دبکی رہی۔ 1.5 گھنٹے کا سفر ہو گیا۔ وہ چوکس ہو گئی۔ وین اب قدرے خالی خالی سی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ماسٹر صاحب بھی کھلے ہو کر بیٹھ گئے۔ چھوٹی 86 آ گئی۔ ایک موڑ پر وین رکی تو اس نے ماسٹر صاحب سے پوچھا، ابھی نہیں آئی؟ جیسے جیسے سفر ختم ہو رہا تھا، زیب پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ جو مجھے پتہ نہ چلا کہ یہی میرا مطلوبہ گاؤں ہے تو پھر یہ وین کہیں اور جا رکی تو؟ وہ ہر موڑ پر یہی سوال کرتی اور ماسٹر صاحب ہر بار بڑی متانت سے وہی جواب دہراتے۔ اسے صفدر بھائی پر غصہ آنے لگا۔ کیا تھا جو ایک دن ساتھ چلے آتے؟ وین ایک جھٹکے سے رکی۔ چھوٹی 86 آ گئی۔ اس نے پھر تیزی سے پوچھا۔ اس سے قبل کہ ماسٹر صاحب کچھ بولتے، کنڈکٹر نے بڑی بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ بی بی، تمہارا اسٹاپ آئے گا تو بتا دیں گے۔ وین میں موجود چند مسافروں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زیب کسیانی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے موڑ پر وین رکی تو اس نے پوچھتے پوچھتے لب بھینچ لیے۔ یا خدا، 2 گھنٹے ہو گئے بیٹھی کو، یہ آ کیوں نہیں رہی؟ منتظر نگاہیں کنڈکٹر پر جمی تھیں۔ ماسٹر صاحب اترتے اترتے پلٹے۔ بی بی، اگلے موڑ پر اتر جانا، وہی چھوٹی 86 ہے۔ زیب نے دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بات میں گردن ہلائی۔ خود کو لعن طعن کرنے لگی۔ اس قدر بدحواس ہونے کی کیا ضرورت تھی زیب بی بی؟ تمہاری تو شکل سے ہی ظاہر ہے پہلی بار پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کا اتفاق ہوا ہے۔ وین پھر سے رکی تھی۔ ماسٹر صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ یہاں اتر جانا۔ وہ ہراساں سی اتر گئی۔ دھند اگرچہ کم تھی پھر بھی اس میں چھپے گاؤں کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ طویل کچی کی سڑک اسے گاؤں تک لے گئی۔ گاؤں کی گلیاں سنسان اور رستے ویران تھے، نہ انسان نہ حیوان۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ درخت، پودے، کھیت، گھر سب دھند کی چادر اوڑھے اونگ رہے تھے۔ کہیں کوئی زی رو نہیں۔ اب تک اسکول کی عمارت بھی نظر نہ آئی تھی۔ تبھی ایک گھر کی اوٹ سے سفید شلواروں اور نیلی قمیضوں والے رنگ برنگی چادر میں لپٹے ننھی منھی بچیوں کا غول نمودار ہوا۔ ہنستے مسکراتے چہرے اپنے سامنے ایک اجنبی صورت کو دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے۔ زیب نے انہیں پاس بلایا تو وہ جھجک سی گئی۔ تبھی ان میں سے نسبتاً زیادہ صاف ستھری اور نئی یونیفارم والی بچی آگے آئی تھی۔ بیٹے، اسکول کدھر ہے آپ کا؟ زیب نے پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ زیب کے مہربان اور شفیق لہجے پر بچی کے لب مسکرا دیے۔ اس کی معصوم نگاہوں میں اشتیاق در آیا۔ آپ ہماری نئی مس ہیں؟ ہاں، زیب مسکرائی۔ بچیاں اسے اپنے ساتھ لیے خوشی خوشی اسکول کی طرف چل دیں۔ اسکول دیکھ کر زیب کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اسکول کا گیٹ تو تھا پر ارد گرد کی 4 دیواری گری ہوئی تھی۔ کھلے کھلے 4 کمرے تھے، گھر کھیل کا ایک ہی میدان۔ کسی زمانے میں یہاں تعمیری کام شروع ہوا ہوگا، سو مٹی اور بجری کے ڈھیر گراؤنڈ پر پڑے تھے۔ اسکول کا اکلوتا نلکا خراب پڑا تھا، چھتوں پر پنکھے ندارت۔ خیر، نلکوں اور پائپوں کی ضرورت تو یوں بھی نہ تھی کہ سردی کا موسم تھا، نہ پانی کی حاجت تھی نہ ہوا کی۔ ٹوائلٹ کی ضرورت یوں نہ تھی کہ یہ وسیع و عریض کھیت کس مرض کی دوا ہیں۔ اسکول میں قدم رکھتے ہی اعلان ہو گیا تھا کہ نئی استانی آئی ہیں۔ اس سے قبل کہ یہ خبر دیگر استانیوں تک جاتی، وہ ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چاروں گھبرا کر کھڑی ہوئیں جب معلوم ہوا کہ وہ بھی ان کی طرح استانی ہیں۔ فوراً کرسیاں سنبھال لی گئیں کیونکہ اسکول میں 4 ہی کرسیاں ٹیچرز کے لیے تھیں، سو ایک نے اٹھ کر کرسی اور خود ایک بینچ گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں زیب ہوں۔ زیب نے تعارف کا آغاز کیا۔ پنجابی لہجے میں اردو بولتی اسکول کی ہیڈ مسٹریس امیرہ بی بی نے باقی ٹیچروں کا تعارف کروایا۔ امیرہ بی بی اور زلیخا کا تعلق اسی گاؤں سے تھا، باقی جنت اور سغراء بی بی دوسرے گاؤں سے تھیں۔ سغراء بی بی کرسی پر دونوں ٹانگیں رکھے چادر ارد گرد لپیٹے ایک لڑکی کا سبق سن رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کیا من من باقاعدہ سروں میں کر رہی تھی۔ سغراء بی بی کا سارا دھیان زیب کی طرف تھا۔ جب سروں میں کمی آئی تو انہوں نے 2 کرارے ہاتھ اس کی پشت پر رسید کیے۔
لوٹا کی لوٹا ہو گئی، نہ تجھے ابھی تک سبق یاد نہ ہوا؟ باجی جی، میں نے سارا سبق سنایا ہے، وہ منمنائی۔ ٹھیک ہے، جا کر باقی لڑکیوں کا سنو۔ وہ سبھی زیب میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ جب زیب نے بتایا کہ وہ اتنی دور سے آئی ہے تو زلیخا کا منہ کھل گیا۔ ہاں ہائے، آپ اتنی دور سے آئی ہو؟ جنت بی بی نے فوراً لڑکیوں کو دوڑایا۔ اے فاطمہ، جا کر اپنے گھر سے کوئلے دہکا کر لا۔ بچی بخوشی کتابیں بستہ چھوڑ بھاگ گئی۔ دوسری کو آواز لگائی، اے سغراء، اپنی ماں سے کہہ کر اچھی سی چائے بنا دے، شہر سے استانی آئی ہے۔ اے بات سن، چائے ڈالنے والی بوتل میں ڈال کر لانا۔ نہیں باجی، رہنے دیں۔ زیب نے روکنا چاہا۔ نہ نہ، آپ اتنی دور سے آئی ہو، خدمت تو فرض ہے ہم پر۔ زلیخا نے ہنس کر کہا۔ باقی کلاسیں کہاں ہیں؟ ساری یہیں ہیں، جواب ملا۔ کیا مطلب؟ زیب نے تعجب سے پوچھا۔ اب کون ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں دوڑ لگائے؟ اتنی سردی میں سب کو ادھر ہی بٹھا دیتے ہیں، مگر 5 کلاسوں کی اتنی کم تعداد؟ سردی بہت ہے، اسی لیے حاضری کم ہے، زلیخا نے وجہ پیش کی۔ پھر کسانوں کی بچیاں ہیں، کتابوں میں کم، کھیتوں کھلیانوں میں زیادہ دل لگتا ہے ان کا، امیرہ بی بی نے ہنس کر بتایا۔ باجی، یہ کڑھائی کدھر سے کروائی تھی؟ زلیخا نے جھک کر اس کی قمیص کا دامن تھاما۔ میں نے خود کی ہے۔ زیب قصداً مسکرائی۔ ہیں؟ اس کی آنکھیں کھلیں، پھر سنبھل کر بولی، ماشاءاللہ۔ ذرا دیر میں دہکے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی بھی آ گئی اور گرم گرم چائے بھی۔ چائے کے ساتھ بیسن اور تل کے لڈو بھی آ گئے۔ یہ کب بنائے تھے تمہاری ماں نے؟ امیرہ بی بی نے بچی کو گھورا۔ اتنے دنوں سے تو بھجوائے نہیں، ابھی کل ہی بنائے ہیں۔ بچی بھی ماں کی سکھائی پڑھائی تھی، فٹ سے بولی۔ اچھا، لگتے تو نہیں۔ اس نے مشکوک نظروں سے لڈو کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ زیب نے سب کے اصرار کے باوجود بس چائے پی تھی۔ گرما گرم چائے سے اس کا گھومتا چکراتا دماغ ٹھکانے آیا۔ جو لڈو کھائے جا سکتے تھے وہ کھا لیے، باقی سنبھال کر الماری میں رکھ دیے گئے۔ اس دوران زیب اس کے طریقہ کار کا معائنہ کرتی رہی۔ کلاس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہ تھا، بس جب کلاس کو دل چاہتا پڑھایا جاتا۔ زیب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ بچے آج کتابیں بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ آپ آج آئی ہیں، آج ہی پڑھانا شروع کر دیں گی؟ آج آرام کریں۔ اسے پڑھانے کے لیے پر تولتے دیکھ زلیخا نے روکا۔ وہ ابھی اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ ذرا اندازہ تو ہو بچوں کو کہاں سے شروع کروانا ہے۔ میں نے ان کو ABC سکھا دی ہے، باقی بھی تھوڑا بہت ساتھ ساتھ کرواتے تو تھے، امیرہ بی بی نے بتایا۔ زیب نے بچیوں کو لکھوا کر دیکھی۔ بڑی کلاس کی بچیوں نے لکھ لی، چھوٹی دونوں کلاس کے بچے کتاب دیکھ کر لکھ لائے تھے اور اس پر مصر تھے کہ نئی مس پہلے ہماری سلیٹ دیکھے۔ عجیب دھکم پیل تھی۔ زیب کے پیار اور غصے کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تبھی امیرہ بی بی نے اٹھ کر جو ہاتھ لگا بے درے دو ہاتھ جما دیے۔ کھوتے نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی، ایک ایک کر کے آؤ۔ باقی خود بخود گھسک گئے۔ دوپہر کو امیرہ بی بی اپنے گھر سے مٹر پلاؤ پکوا لائیں۔ یہ اہتمام صرف زیب کے لیے تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی، حالانکہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایسے تو نہ کہیں، آپ کی بدولت ہمیں بھی مٹر پلاؤ نصیب ہو گیا۔ زلیخا نے چاولوں پر رائتہ ڈالا۔ ساس نندوں اور ڈھیر سارے دیگر افراد کی موجودگی میں عیاشی کبھی کبھار اور بس اسکول میں ہی نصیب ہوتی تھی۔ زیب جی، آپ کی شادی ہو گئی؟ امیرہ بی بی نے پوچھا۔ کاش نہ ہوئی ہوتی۔ زیب کے ہاتھ ذرا دیر کو رکے۔ اس نے بدقت اس بات میں گردن ہلائی۔ اچھا، سبھی کو حیرت ہوئی۔ شوہر کیا کرتے ہیں آپ کے؟ کچھ نہیں، بس آوارہ گردی کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ان سب نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی۔ بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹا ہے 9 ماہ کا۔ وہ قدرے مضطرب نظر آنے لگی۔ زینت بی بی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زلیخا کو منع کیا۔ وہ اسکول کی سینئر ٹیچر تھی، ریٹائرمنٹ کے قریب۔ خود دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیتی۔ ہاتھ میں ایک تسبیح ہوتی، ادھر پڑھانے سے فارغ ہوتی، ادھر تسبیح کے دانے گرنے لگتے۔ وہ سبھی ان کا بے حد احترام کرتی تھیں۔ ان کے اشارے پر زلیخا کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا، ورنہ تو وہ زیب کے شوہر کی پوری ہسٹری معلوم کر لیتی۔ واپسی پر بچیوں کا غول انہیں نہر کے پل تک چھوڑنے آیا تھا۔ زرد نارنجی کرنیں نہر کے پانی پر پڑ رہی تھیں۔ شاہ خاور ایک بار پھر قہر کی لپیٹ میں آنے کو تیار تھا۔
گرد آلود کچی پکی سڑک پر بچیوں کے معصوم قدموں سے دھول اٹھتی تھی۔ ایک اور شام دھرتی پر بکھرنے کو تیار تھی۔ ویگن چلنے تک وہ سب ساتھ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے خدا حافظ کہتی رہیں۔ واپسی کا سفر انتہائی تھکا دینے والا اور بور ترین تھا۔ راستے میں ویگن خراب ہو گئی اور تقریباً آدھا گھنٹہ کھڑی رہی۔ بنگلہ میں ڈرائیور کو یاد آیا کہ اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے بعد چائے اور ایک آدھ سگریٹ پینا تو اس کا حق تھا۔ اندر مسافر تل ملا رہے تھے، باہر ڈرائیور دل لے جاں کی جئی ہاں کر دے پر جھوم رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور شاخاور اپنا سفر تمام کر چکا تھا۔ سورج کی نرم گرم کرنیں دھرتی پر ٹھٹھرتے وجود کو زندگی بخش حدت پہنچا رہی تھیں۔ وہ بھی کب سے دھوپ میں چادر لپیٹے چھت پر بچھی چارپائی پر کسل مندی سے پڑی تھی۔ پاس کھیلتے عادل نے مالٹوں کی ٹوکری الٹ دی تھی، اب انہیں گیند کی صورت استعمال کر رہا تھا۔ زیب نے کروٹ لے کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ وہ بس چند دن ہی اسکول جا سکی تھی اور چند دنوں کے سفر کی تھکن بخار کی صورت نکلی۔ جسم الگ درد کر رہا تھا، مجبوراً اسے 2 چھٹیاں لینا پڑیں۔ کیا ہو رہا ہے شہزادے؟ مسرت اوپر کپڑے پھیلانے آئی تھی۔ عادل نے اسے دیکھتے ہی کلکاری ماری، پھر زیب کی چادر کھینچنے لگا۔ امی آنی۔ زیب نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا اور مسکرا دی۔ کیا بات ہے زیب، ایسے کیوں لیٹی ہو؟ بخار ہو گیا ہے۔ زیب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مسرت قمیض نچوڑتے ہوئے ہنس دی۔ بخار تو ہونا ہی تھا، اتنی لمبی مشقت جو گلے پڑ گئی ہے۔ کیا کریں، جینے کے اسباب تو پورے کرنے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کبھی کبھی عجیب سی اکتاہٹ جسم و جاں کو گھیر لیتی ہے۔ زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے، پھر اس زندگی کے 100 تقاضے تھے جو بہرحال اسے پورے کرنے ہی تھے کہ امی اپنے حصے کی مشقت کر چکی تھیں اور زیب کے نزدیک عادل بس اس کی ذمہ داری تھی۔ مسرت دیوار پر کوہنیاں ٹکائے عادل سے اس کی زبان میں باتیں کرنے لگی۔ عادل قدرے غصے میں اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ نیچے سے صفدر بھائی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ امی سے زیب کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ تم اب کیا کر رہی ہو مسرت؟ زیب نے اپنی چپلیں ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ دھوپ نکلی تھی، سوچا کپڑے دھو لوں، ابھی تو ان سے فارغ ہوئی ہوں، مزید کچھ بھی کرنے کا فی الحال ارادہ نہیں ہے۔ تو ذرا عادل کا خیال رکھنا، امی نے اس کے لیے کھیر بنائی تھی، وہ لے آؤں؟ میں لا دوں؟ وہ اس کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر پوچھنے لگی۔ نہیں، صفدر بھائی آئے ہیں، ان سے بھی مل لوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ دیوار پھلانگ کر اس طرف آ گئی۔ چلو شہزادے، مالٹے کھاتے ہیں۔ اس نے موٹلا سا مالٹا منتخب کیا۔ عادل اس سے ذرا خفا نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے منانے کو مالٹوں کا مینار کھڑا کرنے لگی۔ جیسے ہی مالٹا گرتا وہ کلکلا کر ہنس دیتا، پھر خود ہاتھ مار مار کر گرانے لگا۔ زیب مطمئن ہو کر نیچے آ گئی، اس کی سرخ آنکھیں بخار کی حدت سے تمتماتا چہرہ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چھوٹتے ہی صفدر بھجائی نے پوچھا۔ یوں ہی بخار ہو گیا تھا۔ زیب ان کے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دوا لی؟ جی۔ ان کے لہجے کی بےتابی یکسر نظر انداز کر کے وہ نارمل سے لہجے میں بولی۔ اسکول کیسا ہے تمہارا؟ جیسے گاؤں کے سرکاری اسکول ہوتے ہیں۔ اسکول کیا ہے بیٹا، بس بیکار کیمپ سمجھ لو۔ صبح کی نکلی مغرب کو گھر میں گھستی ہے۔ دنیا کے سارے کام ڈالو بھاڑ میں، بس ایک اسکول نبٹ جائے بہت ہے۔ امی سخت بیزار تھیں، اوپر سے عادل انہیں سارا دن چکرائے رکھتا۔ زیب کا بخار الگ پریشانی کا باعث بن گیا۔ اتنی دیر کیسے ہو جاتی ہے؟ چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے؟ صفدر بھائی نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ چھٹی تو وقت پر ہی ہوتی ہے، مگر یہ ویگنیں اپنی مرضی سے چلتی ہیں، اب اس کا کیا علاج؟ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اتنی دور تبادلے کی کوئی تک بھی ہے؟ پرلے پار جا کر پھینکا ہے، جیسے ہمارے پاس ہوائی جہاز کھڑے ہیں، روز کے 40 روپے ضائع ہو جاتے ہیں، 1000 روپیہ تو ہر مہینہ نکل گیا سمجھو۔ اچھا، وہ کسی سوچ میں ڈوبے۔ تو پھر کوشش کرتے ہیں تبادلے کی، جب تک سالانہ امتحان نہیں ہو جاتے بہت مشکل ہے صفدر بھائی، اتنے تو ہاتھ پیر مارے ہیں۔ زیب قدرے مایوسی سے بولی۔ تمہارے ابا زندہ ہوتے تو کاہے کو اتنے دھکے کھانے پڑتے، کاش۔ ہاں، ابا زندہ ہوتے، میرا کوئی بھائی ہوتا، وحید ایسا نہ نکلتا۔ کتنے کاش ہیں اماں ہماری زندگی میں۔ زیب کا لہجہ استہزائیہ تھا، نہ جانے وہ خود پر ہنس رہی تھی یا اماں پر۔ وہ چپ رہ گئی۔
صفدر بھائی نے ایک نظر اس کے تنے ہوئے تلخ چہرے پر ڈالی اور کرنے کو بات ڈھونڈنے لگے۔ حقیقت تو یہ ہے اماں کہ زندگی اپنی تمام تر سختیوں اور تلخیوں کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب ہوتی ہے۔ اس کاج سے نکل کر ہمیں جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر اسے قبول کرنا ہی ہوگا کہ ہمارے پاس اس کا متبادل نہیں ہے۔ صفدر بیٹا میں چائے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ امی نظریں چرا کر اٹھ گئیں۔ نہ جانے زیب کی باتیں انہیں حوصلہ دینے کے بجائے مزید بے حوصلہ کیوں کر دیتی تھیں۔ صفدر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چادر کا کونا پکڑے اس میں سے دھاگے کھینچ رہی تھی جیسے زندگی کی الجھی کتھوں میں سے کوئی سرا ڈھونڈ رہی ہو۔ ایسے میں اس کا چہرہ کچھ اور سپاٹ اور بے رنگ نظر آ رہا تھا۔ خود کو تنہا سمجھنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ ان کا لہجہ گمبھیر اور سنجیدہ تھا۔ زیب کے لبوں پر مغموم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بدقت نفی میں گردن ہلائی۔ امی ہیں نا میرے ساتھ، اور پھر عادل اور میں۔ انہوں نے تیکھے لہجے میں بات کاٹی۔ زیب نے سر اٹھا کر ان کے حد درجہ سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور ڈر گئی۔ اگر یہ بھی خفا ہو گئے تو یہ سہارا بھی چھن جائے گا، اور کون ہے جو پلٹ کر اتنا ہی پوچھ لے کہ دو ماں بیٹی کس حال میں ہیں؟ بولو نا زیب، کیا میں کہیں بھی نہیں ہوں؟ انہوں نے آہستگی سے زیب کا ہاتھ تھام کر اصرار سے پوچھا، اور زیب نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ آپ نہ ہوتے صفدر بھائی تو شاید میں بکھر جاتی، ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتی۔ تھینک یو زیب۔ وہ اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر آسودگی سے مسکرائے اور زیب نے جیسے الجھ کر ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ اسے صفدر بھائی کے جذبے لٹاتی آنکھوں سے ہمیشہ الجھن محسوس ہوتی۔ شادی سے قبل بھی اور بعد میں بھی اس کے یوں ہاتھ چھڑانے سے صفدر بھائی خجل ہو کر بات بدل گئے۔ اماں بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ اچھا، اب کیسی ہیں خالہ؟ ٹھیک ہیں، کبھی لگاؤ نا چکر تم بھی، کچھ زیادہ دور تو نہیں رہتے ہم۔ انہوں نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آؤں گی کسی دن۔ زیب انہیں ٹالتے ہوئے امی کی طرف دیکھنے لگی جو چائے لیے آ رہی تھیں۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ امی نے چائے کا کپ انہیں تھماتے ہوئے پاس پڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جگ ہے، اس دن ٹوٹ گیا تھا نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ امی خفا ہو گئیں۔ بس یوں ہی مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو لے لیا۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا صفدر بھائی، زینب نے کہا تو وہ فوراً بول اٹھے۔ ارے بابا ویسے ہی لے آیا، اپنا گھر سمجھ کر۔ تمہیں اچھا نہیں لگا تو واپس لے جاتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، ہم نے بھی تو تم سے ہی کہنا تھا۔ امی نے ان کے لہجے سے جھلکتی خفگی کو محسوس کر کے جلدی سے کہا۔ جانتی تھیں خلاف مزاج بات پر ان کا لہجہ یوں ہی بگڑ جاتا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھے، پھر اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ زیب کپ اور جگ اٹھا کر کچن میں رکھ آئی۔ جب واپس آئی تو امی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہیں امی؟ زیب کی آواز پر وہ چونکی، پھر گہری سانس بھر کر کہنے لگیں۔ کیسا اچھا بچہ ہے صفدر، اور کتنا خیال رکھتا ہے ہمارا۔ سچ کہتے ہیں اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اور زیب بخوبی آگاہ تھی کہ امی سے تائید کیوں چاہ رہی ہیں، تبھی پتہ نہیں کہہ کر اوپر چلی آئی۔ عادل غائب تھا۔ زیب نے دیوار پر سے جھانکا۔ مسرت ہنڈیاں بھوننے کے ساتھ ساتھ عادل سے باتیں کر رہی تھی، اور عادل چارپائی پر بیٹھا پلیٹ پر چمچ بجا بجا کر خوش ہو رہا تھا۔ زیب جانتی تھی اب وہ ایک آدھ گھنٹہ آسانی سے گزار لے گا، تبھی چیزیں اٹھا کر نیچے چلی آئی تھی۔ چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا آنگن تھا۔ امرود کا اکلوتا درخت ٹنڈ منڈ کھڑا تھا۔ آنگن میں ایک طرف گھروچی پر دو گھڑے دھرے تھے جن کے اوپر سفید کروشیے سے بنے رومال ڈال رکھے تھے۔ داہنی دیوار کے پاس دھوپ ابھی باقی تھی۔ وہیں بچے تخت پر طارق سر تاپا چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ پاس ہی بے کروشیے سے رومال بنا رہی تھیں۔ اس عمر میں بھی ان کی بینائی قابل رشک اور ہاتھوں کی رفتار قابل دید تھی۔ اندر فل آواز میں ٹیپ ریکارڈر بج رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ رہتی ہے وہ کہاں؟ آنکھوں سے لکھی جس نے دل پر داستان۔ یہیں پر ٹیپ ریکارڈر ہچکی لے کر رک گیا۔ لعنت ہے، اب میں پڑھوں گا کیسے؟ اندر سے جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری۔ بیبے نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ تم پڑھ رہے تھے؟ کتاب لے کر فوراً باہر نکلو کچن سے۔ آپا نے اپنے اکلوتے فرزند کی فوراً خبر لی۔ وہ باہر نکلا تو بغل میں ٹیپ دبا تھا اور ہاتھ میں رنگ برنگے
پیچکس اور چاقو چھریاں تھامے ہوئے۔ یہ کتاب ہے، آپا نے کچن کے دروازے میں سے گھورا۔ بس امی حضور، ایک ذرا انتظار، ابھی اس سے نبرد آزما ہو کر کتاب اٹھاتا ہوں۔ وہ تخت کے پاس چیزیں بکھرا کر نیچے ہی بیٹھ گیا۔ توبہ بھیا، کتنے گندے ہو تم! کچن سے پیالہ لے کر نکلتے 11-12 سالہ لڑکی نے اسے نیچے بیٹھتے دیکھ کر منہ بنایا۔ وسیم بس گھور کر ٹیپ ریکارڈر کا ویٹ چاک کرنے لگا۔ ماموں ماموں۔ پروا نے سوئے ہوئے طارق کا کندھا ہلایا۔ کیا ہے؟ اس نے چہرے سے چادر ہٹا کر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ماموں دلیا کھا لیں۔ اس نے دوبارہ چادر تان لی۔ ماموں دلیا کھا لینا۔ پروا نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ تنگ مت کرو پروا، وہ کروٹ بدل گیا۔ ہاں نہ چھیڑ ملنگا نو، وسیم نے مسکراہٹ ہونٹوں پر دبا کر کہا۔ ماموں اٹھیں بھی، پروا نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ جاؤ۔ اب کہ وہ جھنجھلایا۔ لے لیں، میں سارا دلیا کھا جاتی ہوں۔ اندر سے ایک گڑیا برآمد ہوئی۔ گڑیا کو کھلا دو، میں نہیں کھا رہا۔ 2 چمچ کھا لے پتر، پھر دوا بھی کھانی ہے، بیبے نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں معلوم تھا جب اسے بخار ہوتا تھا وہ کھانے کے معاملے میں یوں ہی نخرے کرتا تھا۔ بیبے، آپ کو پتہ تو ہے مجھے دلیا اچھا نہیں لگتا۔ وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھا، چہرہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ پتر، ڈاکٹر نے کہا ہے نرم غذا دینے کو، چل دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی لے لے۔ نہیں، یخنی بنوا دوں؟ چلیں وہ ٹھیک ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے الجھے ہوئے بال سنوارے۔ وسیم، جا اپنے نانا کے پاس دکان پر، ان کو کہنا تھوڑا گوشت لے کر بھجوا دیں، طارق کے لیے یخنی چڑھانی ہے۔ اچھا بیبے، جاتا ہوں، وہ مسرور سے انداز میں بولا۔ ابھی اٹھ، بیبے نے گھورا تو وہ سب چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چل پتر، تب تک تھوڑا دلیا کھا لے، بیبے نے پیار سے کہا تو وہ منہ بنانے لگا۔ توبہ ہے، کیسے بچوں کی طرح نخرے کرتے ہو طاری تم! آپا کچن سے برآمد ہوئیں۔ بیبے، کتنی دفعہ کہا ہے شادی کر دو اس کی، گھر والی آئے گی تو سارے نخرے بھول جائے گا۔ کیوں، آپ نے کسی تھانے دارنی سے نکاح کروانا ہے میرا؟ اس نے مسکرا کر پروا کے ہاتھ سے پیالہ تھام لیا اور خواہش نہ ہونے کے باوجود تھوڑا تھوڑا کھانے لگا۔ تمہارے ساتھ تو کوئی تھانے دارنی ہی نباہ کر سکے گی۔ آپا برآمدے میں مشین کے سامنے بیٹھ گئی۔ پتر، اب مان بھی جا، دیکھ پورے 32 کا ہو گیا ہے تو۔ بیبے کا من پسند موضوع چھڑ گیا۔ 40 کا ہو جاؤں پھر کروں گا، اس نے بات ٹالی۔ ہے، کیا بڈھے کھوسٹ ہو کر بیاہ کرو گے؟ بیبے نے بری طرح گھورا۔ تو پھر چھوڑ دیں، تھوڑی عمر ہے یوں ہی کٹ کٹا جائے گی، شادی کر کے کیا ملے گا؟ آپا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ طارق نے دیکھ لیا تبھی بات بدل کر بولا۔ کچھ سالوں بعد وسیم کی شادی کریں گے، بھانجا کندھے برابر آنے لگا ہے، اب تو شرم کر لے، گھر والی آئے گی 100 سکھ دے گی، اور جو آ گئی بیبے، دکھ دینے والی، انتشار پھیلانے والی، تو کیا کریں گے؟ اتنا چھوٹا سا تو گھر ہے اپنا۔ وہ جو بات بیبے کو سمجھانا چاہ رہا تھا، بیبے سمجھ نہیں پا رہی تھیں، پھر آپا سب سمجھتی تھی، تبھی رسانیت سے کہنے لگی۔ فضول سوچتے ہو طاری، ہماری خاطر اپنی جوانی کیوں رولتے ہو؟ ہمارا کیا ہے، کسی کونے میں پڑے رہیں گے۔ وسیم اب چھوٹا تو نہیں، اس عمر میں تم نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، اسے بھی کسی کام پر لگا دو۔ اس نے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ محض ان کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا۔ آج آپا کے منہ سے یہ بات سن کر اسے دکھ ہوا۔ اس کا مستقبل داؤ پر لگا دوں اپنی طرح، اور آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں آپا؟ میں شادی نہیں کر رہا، اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ اس نے پیالہ پروا کو تھما دیا، جو پاس کھڑی خاموشی اور سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تو وہ وجہ بتا دینا ماموں۔ وسیم واپس آ گیا۔ گوشت کہاں رکھا ہے؟ بیبے نے پوچھا۔ نانا لے کر آ رہے ہیں، وہ اپنے سابقہ کام میں مصروف ہوا، پھر سر اٹھا کر پوچھنے لگا۔ ماموں بتا دینا۔ کیا؟ وہ تکیے پر سر رکھ کر پھر سے دراز ہو گیا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ رہتی ہے وہ کہاں؟ وہ شرارت سے گنگنایا۔ سچ بیبے، انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لائیں گی۔ کن کو؟ گڑیا اپنے خیالوں سے چونکی۔ اپنی ممانی کو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں یار، ابھی تک کوئی من کو بھائی ہی نہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ گھر آ گئی تو بھابھی جائے گی۔ بیبے نے پتے کی بات کی۔ اچھا یہ بتا صوبیہ کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ تو پھر اس کی بات کروں؟
بڑی بہن آپا ہیں تو چھوٹی بیا آپ کیا بات کریں گی؟ اس کی نگاہوں میں شرارت مچلی۔ بے خفا ہو گئیں۔ طارق نے مسکراتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سچ کہتا ہوں بے کر لوں گا شادی، تھوڑا وقت تو دیں۔ حقیقت تو یہی تھی کہ اس کے دل اور دماغ میں یہی خوف جاگزیں تھا، اگر شادی کے بعد اسے وسیم پرور گڑیا اگنور ہو گئے تو، اگر اس کی بیوی کوئی ایسی لڑکی ہوئی جو آپا کی اس گھر میں موجودگی برداشت نہ کر سکی تو۔ FSC کے ایگزام دے کر فارغ ہوا تھا جب آپا بیوہ ہو کر پھر سے اس گھر میں آ گئی تھیں، اور اکیلی نہ تھیں، ساتھ میں 3 بچوں کا ساتھ بھی تھا۔ طارق کو اندازہ تھا ابا کی چھوٹی سی دکان سے اس کی تعلیم اور اتنے سارے افراد کا خرچ نہیں چل سکتا، تب ہی اس نے دل پر جبر کر کے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ ڈرائیونگ سیکھ کر اس نے ٹیکسی کرائے پر لے لی تھی، خیال تو یہی تھا کہ ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر BA کر لے، مگر غم روزگار نے اتنی مہلت نہ دی۔ اب اس کی ساری امیدیں وسیم سے وابستہ تھیں، جو اسی سال کالج گیا تھا، اور اس نے آپا کو ہمیشہ اسی بہانے سے ٹالا کہ ابھی اسے من پسند لڑکی نہیں ملی کہ کہیں وہ خود کو اس گھر پر بوجھ تصور نہ کرنے لگے۔ اور وہ بیا کہتی تھی، تاری تمہیں خود پر اعتبار نہیں ہے نا؟ وہ اس کے چچا کی اکلوتی اولاد تھی اور اس سے کہیں چھوٹی، پھر بھی اسے تاری یا طارق کہہ کر بلاتی، اور وہ کہتا تھا، تم سچ کہتی ہو بیا؟ کون جانے کل کیا ہو کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچنے لگوں، تب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر ان بچوں کو بھی اپنے خواب وقت کے ہاتھوں رہن رکھنے پڑیں گے، پھر میں وسیم کو طارق بننے نہیں دوں گا۔ تب وہ نماکوں سے مسکراتے پوچھتی تھی، تاری تم اتنے اچھے کیوں ہو، انوکھے سے؟ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا اور وہ بالکل تم جیسا ہوتا۔ تمہاری ماں نہیں ہے؟ اس لڑکی کی آواز صاف اور پراعتماد تھی۔ ساتھ بیٹھا شخص سٹپٹا گیا۔ وین کے دوسرے مسافر چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ گھنٹے بھر سے اپنی بے سری آواز میں راگ لاپ رہے ہو، اپنی ماں بہنوں کو سناؤ جا کر جی بھر کر خوش ہوں گی، اور یہ گھٹنے تمہارے قابو میں نہیں آتے تو اتار کر گھر رکھایا کرو۔ وین نہر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور نہر کے پانیوں پر شام ڈھلتی تھی۔ تھکے ماندے چہروں پر لڑکی کی بات سن کر ذرا سی مسکراہٹ جاگی تو بے عزت ہوتے شخص کو تاؤ ہی آ گیا، میں نے کیا کیا ہے؟ ایک تھپڑ رسید کروں کہ تمہیں یاد آ جائے، تم نے کیا کیا ہے؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ یوں تحکمانہ انداز میں بولی جیسے یہ وین اس کی ملکیت ہو۔ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ 2-3 بندوں نے اسے وہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ ایک بابا جی کو بٹھا دیا۔ وہ لڑکی ذرا مسکرا کر زیب کی طرف متوجہ ہوئی۔ وین میں سفر کرنے والی لڑکیوں کو مالے مفت سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ، ان کا علاج اسی طرح ہوتا ہے۔ خیر میرے تو بھائی کی ویگن خراب ہے، اس لیے یوں دھکے کھانے پڑتے ہیں، ورنہ خاصی سہولت رہتی ہے۔ وہ خاصی پراعتماد اور لاپرواہ سی لڑکی تھی، سادہ سا لباس، پاؤں میں عام سی چپل۔ زیب بدقت مسکرائی تھی، ورنہ اس کا چکراتا سر کچھ بھی نہ سمجھ رہا تھا۔ بخار تو اتر گیا، کمزوری ابھی باقی تھی۔ وہ امی کے منع کرنے کے باوجود آ گئی کہ چھٹیاں کافی ہو گئی تھیں۔ صبح افراتفری میں ناشتہ بھی نہ کر پائی۔ اسکول میں امیرہ بی بی نے کہا کہ وہ گھر سے کچھ لے آتی ہیں۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی، وہ ہر روز اس کے لیے اتنا تکلف کرتی تھیں۔ اس نے سہولت سے منع کر دیا اور اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل ڈوبا جا رہا ہو۔ ویگن بنگلہ میں کھڑی ہوئی تھی، یہاں سے اکثر مسافر اتر جاتے تھے۔ باہر رنگ برنگے ہوٹلوں اور پھل فروٹ کی ریہڑیوں نے رونق لگا رکھی تھی۔ اس نے چکراتے سر کو قابو کرتے پرس ٹٹول کر پیسے نکالے۔ اس سے قبل کہ کھانے کو کچھ خریدتی کہ اچانک جیسے پوری ویگن گھوم گئی۔ چکراتے سر کو سنبھالتے سنبھالتے اس نے بے اختیار اپنا سر ساتھ بیٹھی لڑکی کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ بری طرح چونکی، پھر اس پر جھک کر پوچھنے لگی، کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیب کی آنکھوں کے سامنے سیاہ پردہ سا لہرایا۔ دل جیسے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پلیز کچھ کھانے کو منگوا دیں۔ وہ جیسے لمحوں میں سمجھی تھی۔ کھڑکی سے آواز دے کر اس نے کیلے والے کو بلوایا، پھر تھوڑا تھوڑا کیلا اپنے ہاتھ سے اسے کھلایا۔ پیٹ میں کچھ پڑا تو اس کا ڈوبتا دل ٹھہر سا گیا۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زیب نے ماتھے پر آیا پسینہ چادر میں جذب کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ لیں جوس پئیں، تازہ سنترے کا جوس، اس نے ابھی ریہڑی والے سے منگوایا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ زیب شرمندہ ہوئی۔ اب بھی کہہ رہی ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟
وہ مسکرائی۔ زیب نے مزید شرمندہ ہو کر گلاس تھام لیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ یہاں وین 15-20 منٹ رکتی تھی۔ تھینک یو سو مچ، دراصل میں صبح ناشتہ جوس پی کر زیب نے گلاس منتظر کھڑے ریڑھی والے کو دیا۔ اور دوپہر میں لنچ بھی نہیں کیا ہوگا؟ ہاں بس، زیب کیا کہتی۔ میں صوبیہ ہوں، لڑکی نے تعارف کروایا۔ اس کا لہجہ سادہ اور انداز پرخلوص تھا۔ میں زیب ہوں، اچھا نام ہے۔ تو زیب جی، اپنی طرف سے اتنی لاپرواہی، اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا نہیں رکھتا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں سرزش کی۔ وہ اچھی ہنس مکھ سی لڑکی تھی، لمحوں میں بے تکلف ہو گئی، بلکہ اگلے کئی دنوں تک وہ زیب کے لیے اچھی کمپنی ثابت ہوئی۔ وین ذرا دیر کو رکی تھی۔ کھیتوں کے درمیان نمودار ہوتے راستے پر ایک اماں بھی لڑھکتی چلی آ رہی تھیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں ٹوکری تھی، بغل میں گٹھری دبی تھی۔ کنڈکٹر بیرونی دروازے سے لٹکا چلا رہا تھا، ماں جی جلدی کرو، ویگن بس چلنے والی ہے۔ وہ ہانپتی کانپتی پاس آئیں، گٹھری اور ٹوکری بے تکلفی سے زیب کی گود میں پھینکی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم زیب اس ناگہانی آفت پر بری طرح چونکی کہ ٹوکری میں بند مرغیوں نے اس طرح پھینکے جانے پر احتجاجاً صدائیں بلند کیں۔ اماں جی کنڈکٹر کی مدد سے ویگن میں سوار ہوئیں۔ ابھی بیٹھنے کو جگہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ ویگن ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ کے جواب میں اعلان ہوا، ویگن خراب ہو گئی ہے۔ لو، یہ ایک اور مصیبت گلے پڑ گئی، زیب نے کوفت سے سوچا۔ پھر ٹوکری گٹھری اماں جی کی گود میں پٹک کر دوسرے مسافروں کو دیکھا اور ان کی دیکھا دیکھی نیچے اتر آئی۔ ڈرائیور ویگن ٹھیک کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ 20 منٹ کے بعد پیچھے سے ایک ویگن آئی اور رکنے کے بجائے آگے نکلتی چلی گئی، مگر تھوڑی دیر میں ریورس گیئر میں وہ عین زیب کے پاس آ کر رکی۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر صوبیہ نے اسے پکارا، آ جاؤ زیب۔ زیب خدا کا شکر کرتے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باقی مسافر بھی جہاں تک ٹھس سکتے تھے ٹھس گئے۔ دیکھ لو پھر کیسے ملاقات ہو گئی، صوبیہ نے ہنستے ہوئے اتنے دنوں میں ان کے درمیان بے تکلف سی دوستی کا آغاز کیا تھا۔ تم کہاں تھیں 3 دن سے؟ زیب نے پوچھا۔ میں نے بتایا تھا نا، میرے بھائی کی ویگن بھی اسی روٹ پر چلتی ہے، میں گھر سے ان کے ساتھ ہی نکلتی ہوں۔ تم 7 بجے کی ویگن سے جاتی ہو، بھائی کی ویگن 7:15 بجے جاتی ہے۔ بس 15 منٹ کے فرق سے ہم دونوں آگے پیچھے چلے جاتے تھے۔ اور دیکھو یہ بھائی ہے طارق، جس کی باتیں میں اکثر تمہیں بتایا کرتی تھی، اور طاری یہ زیب ہے۔ صوبیہ اتنی باتیں زیب کے متعلق سنا کرتی تھی۔ طارق نے ایک متجسس سی نگاہ بائیں طرف ڈالی، پھر وہ بری طرح ٹھٹکا۔ وہ متجسس سی نگاہ اشتیاق اور اشتیاق آگہی کے کسی لمحے میں ڈل گیا۔ زیب طارق کی طرف توجہ دیے بغیر صوبیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ طارق نے ہمیشہ آپا کو ٹالا تھا، ہمیشہ یہ کہہ کر کہ ابھی تک وہ لڑکی ہی نہیں ملی جو اس کے من کو چھو جائے۔ حالانکہ یہ صرف بہانہ تھا، مگر نہ جانے کب یوں ہی بہانے تراشتے تراشتے ان کے دل اور دماغ میں ایک شبیہ ابھر آئی تھی۔ ہاں وہ ایسی ہوگی، دھیرے دھیرے باتیں کرتی، چپکے چپکے مسکراتی۔ اور یہ لڑکی، اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یا خدا، یہ لڑکی اس شبیہ سے اتنی مشابہ کیوں ہے؟ وہ جیسے اپنے ہی جذبوں سے خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اگلے کئی دن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ ہر روز وہ نئی امید سے نکلتا اور وہ واپسی پر عجیب سی بے چینی، ایک بے نام سی اداسی اس کا گھیراؤ کر لیتی۔ تمہاری سہیلی نظر نہیں آئی کئی دنوں سے؟ اس نے بے حد سرسری لہجے میں قدرے ڈرتے ڈرتے صوبیہ سے پوچھا۔ اسے جلدی اسکول جانا ہوتا ہے، تبھی 7 بجے نکل جاتی ہے۔ اور اگلے ہی دن طارق نے عبداللہ کو گھیر لیا۔ عبداللہ، تم 7:15 بجے ویگن لے جایا کرو، میں 7 بجے لے جاؤں گا۔ کیوں طارق بھائی؟ عبداللہ حیران ہوا۔ یوں ہی بس وہ، اسے کوئی مناسب بہانہ نہ سوجا۔ مگر عبداللہ نے زیادہ کریج نہ کی، فوراً ہی مان گیا۔ اور اگلے دن صوبیہ کو تیار ہونے کا کہہ کر وہ سوچ رہا تھا، وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیا محض اسے ایک نظر دیکھنے کو؟ اور اس ایک نظر کے بعد کیا ہوگا؟ مگر وہاں دبے خاموشی چھائی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ صوبیہ جھنجھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ محض 15 منٹ کا فرق ہے، صوبیہ کی امی نے پراٹھا بناتے ہوئے اسے گھورا۔ ٹائمنگ بدل گئے ہیں بیا، تم جلدی کرو۔ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا، اس طرح زیب سے روز ملاقات ہو جایا کرے گی، اسی لیے تو یہ کر رہا ہوں۔ اور اسٹاپ پر سیاہ چادر میں چھپی ویگن کے انتظار میں کھڑی زیب پر ایک نظر ڈال کر ہی اس کی روح تک شانت ہو گئی تھی۔
سچی زیب، جس دن تم سے نہ ملوں تشنگی سی رہ جاتی ہے۔ صوبیہ نے حسب معمول اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ اب تو روز ملاقات ہوگی۔ زیب کو بھی اس طرح سہولت ہو جاتی تھی کہ پیچھے باندھ باندھ کے لوگوں میں بیٹھنے سے نجات مل جاتی تھی۔ لیکن خدا کے لیے اب لیٹ مت ہو جایا کرنا، ورنہ جس دن تم نہ ملی میں تمہارے گھر پہنچ جایا کروں گی۔ یو آر موسٹ ویلکم، زیب نے ہنس کر کہا۔ یہ تو ہستی بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ طارق نے اس مدح جنکار کو سن کر بے اختیار سوچا۔ چھٹی کا دن تھا۔ امی نے اس کے سر میں ڈھیر سارے تیل کی مالش کر دی تھی۔ عادل کو سلا کر وہ باہر نکلی تو امی مارکیٹ جانے کو تیار تھیں۔ مٹر رکھے ہیں زیب، تھوڑے آلو ڈال لینا، سبزی والا آتا ہی ہوگا۔ کر لوں گی کچھ نہ کچھ امی، آپ مارکیٹ جا رہی ہیں؟ ہاں، کچھ منگوانا ہو تم نے تو بتا دو۔ کچھ خاص تو نہیں، عادل کا سیریلیک ختم ہونے والا ہے، وہ لیتی آئیے گا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی چلی گئیں تو وہ پیاز نکال کر بیٹھ گئی۔ خیال یہی تھا کہ جب تک سبزی والا آتا ہے وہ پیاز کاٹ کر مٹر نکال لے، پر عادل کے رونے کی آواز پر وہ اندر گئی۔ شاید وہ نیند میں ڈر گیا تھا۔ اس کے ساتھ لیٹ کر وہ اسے تھپکنے لگی۔ عادل نے ایک بازو اس کے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ پرسکون ہو گیا۔ کب بڑے ہوگے عادل؟ وہ اس کا ننھا منھا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ جواباً عادل نیند میں مسکرایا۔ اسے تھپکتے باتیں کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر آنکھ کھلنے کی وجہ گلی میں سبزی والے کی آواز تھی، یا وہ نامانوس سا احساس، کسی نے بہت دھیرے سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم؟ پیچھے ہٹتے وحید کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ وحید نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، پھر اپنائیت بھری خفگی سے بولا، اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ کوئی غیر تو نہیں؟ زیب نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور پھر پھرتی سے کھڑی ہو گئی۔ کیوں آئے ہو اس طرح؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ اطمینان سے بتا دوں گا، ابھی تو اپنے حواسوں میں بھی نہیں ہوں۔ جاؤ شاباش، پہلے منہ دھو لو، پھر بات کریں گے۔ وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ اور انداز اتنا پرسکون تھا جیسے زیب اس کے گھر میں کھڑی اس سے چلا رہی ہو۔ جاؤ شاباش، بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائی۔ شدید غصے سے اس کا سانس ڈھنکی کی طرح چلنے لگا۔ تم اندر آئے کس طرح؟ تمہاری اتنی ہمت؟ دروازہ کھلا تھا اسی لیے اندر چلا آیا، اس نے اطمینان سے بتایا۔ یہ دروازہ پچھلے کئی برسوں سے یوں ہی کھلا ہوتا ہے مسٹر وحید، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی یوں بغیر اجازت کے اندر گھسنے کی، اور تم؟ وہ غیظ و غضب سے پھنکاری تھی۔ بالکل بھی نہیں بدلی ہو تم، بالکل ویسی کی ویسی ہو، وہ اسے نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے بولا۔ زیب کا دل چاہ رہا تھا اس ذلیل شخص کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھیج کر غصے کی شدت کم کرنے کی کوشش کی۔ کیوں آئے ہو؟ تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ، کوئی حق نہیں تمہیں مجھ سے اس طرح بات کرنے کا، تڑک کر بولی۔ کیوں نہیں؟ آخر تم میری… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا ہوں تمہاری؟ زیب کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ وہ رشتہ جو میرے اور تمہارے بیچ تھا کب کا توڑ ڈالا تم نے، اب کس ناطے سے آئے ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ اتنے اطمینان سے اور اچانک بولا کہ زیب شردر رہ گئی۔ تنہائی میں کہے گئے وہ 3 الفاظ کس نے سنے تھے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زیب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زیب کا ذہن ویگن کی دگنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ لامتناہی سوچوں کا سلسلہ تھا۔ صبح آنے سے پہلے وہ امی کو کتنی ہدایات دے کر آئی تھی، پھر بھی اندیشے بار بار سر اٹھا رہے تھے۔ وحید نے کہا تھا اگر وہ ہوتی بھی تو کیا کر لیتی، اور اگر وہ پھر سے ملنے گھر چلا آیا، اگر وہ میری غیر موجودگی میں عادل کو لے گیا تو امی کیا کر لیں گی؟ اس خیال سے جیسے اس کا دل ڈوب گیا۔ ویگن کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جیسے پہلی بار اپنی موجودگی کو ویگن میں محسوس کیا۔